یہودی کون ہے؟ اچھا، ان کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں۔ اچھا، اب یہ جو گانا گایا ہے انہوں نے بخاری بخاری بخاری، آئیے امام بخاری ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اہل الحدیث کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا يزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ قال محمد بن اسماعیل البخاری قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی کتاب الفتن۔ میری عادت ہے اکارڈنگ ٹو مائی ہیبٹ، اپنی عادت کے مطابق میں پوری روایت ریفر کرتا ہوں۔ یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائے، روایت ایک دفعہ پھر سے پڑھتا ہوں۔ وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی کتاب الفتن۔ کم سے کم ترمذی تو پڑھ لیتے کہ اس میں اس فرقے کا اور اس طائفہ کا تذکرہ موجود ہے۔ ترجمہ کرتا ہوں۔ معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام والے جب خراب ہو جائے تمہارے لیے کوئی خیر نہیں، اور ایک بات یاد رکھو کہ ایک طائفہ ایک گروہ برابر رہے گا، منصور رہے گا، اور قیامت تک مخالفت کرنے والے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، مگر ان کا یہ رسوا کرنا ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہوگا اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ طائفہ کون سا ہوگا؟ حضرت اسماعیل محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی ابن مدینی جیسا محدث کہتا ہے کہ یہ جو گروہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ برابر رہے گا، یہ اصحاب الحدیث ہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ نے یہ سب باتیں لکھی ہیں تو کم سے کم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات تو مانیے کہ وہ اپنے استاذ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جسے امام ترمذی کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں، وہ جو طائفہ اور جو گروہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ ہم اصحاب الحدیث، یہ اہل الحدیث ہیں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی ناحق کے اوپر نہیں ہے، امام شافعی بھی حق کے اوپر ہے نا، ٹھیک ہے، اٹھائیے میزان کبریٰ الشعرانی، امام شعرانی کی میزان کبریٰ، اس کے اندر امام شعرانی نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو چاروں اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں ان کا قول نقل کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قال الامام الشافعی، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فی زمانہم۔ امام شعرانی نے امام شافعی کے اس قول کو میزان کبریٰ کے اندر نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے، نبی کے زمانے میں تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، تابعین کے زمانے میں تھے، تبع تابعین کے زمانے میں تھے، اور اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک کہ سورج مشرق سے طلوع نہ ہو کر کے مغرب سے طلوع ہو جائے، تب تک یہ طائفہ، یہ اہل الحدیث موجود رہیں گے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا اہل الحدیث فی کل زمان، اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے زمانے میں۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طائفہ سے کبھی کوئی زمانہ خالی نہیں ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اہل الحدیث تھے۔ اگر امام شافعی کو آپ حق کے اوپر مانتے ہیں کہ یہ حق کے اوپر تھے تو ان کی اس بات کو تسلیم کیجئے نا، اہل الحدیث فی کل زمان، اہل الحدیث ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر زمانے میں رہیں گے، جیسے صحابہ کہ وہ اہل الحدیث تھے ایسے ہی قیامت تک اہل الحدیث موجود رہیں گے جیسے صحابہ کرام اپنے زمانے میں۔ دو باتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہنا چاہا ہے اس قول کے اندر، ایک تو یہ کہ اہل الحدیث ہر زمانے میں رہیں گے، اور دوسرے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل الحدیث تھے۔ ان کو اپنے امام کے قول کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس امام نے کیا کہا ہے۔ اچھا